بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا بیان ہے وحی کا آغاز۔ تو چلیے بیان سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگیں۔ اس حدیث کو یہ روایت پہلی روایت ہی کا تمطا ہے جسے ایک دوسری سند سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک حضرت عروہ کے واسطے سے پہنچی، جبکہ اس روایت کی سند حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھنچتی پہنچتی ہے۔ پہلی روایت میں ابن شہاب زہری نے بواسطہ عروہ بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندش وحی تک کا واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن خبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول ثقلین سن رہے ہوتے تھے، دوسری زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، تیسرے اس کے مطالب و معافی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے، پھر اپنے محبہ کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہے، گویا آپ فرط اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی وحی پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سختی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے۔